کوئی وجہ ہے نا. آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر ورڈز میں قرآن میں فرما دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے نعمتیں تمام کر دی ہیں اور دین یعنی اسلام کو ہم نے مکمل کر دیا ہے. دیکھیں جب اللہ اور اللہ کے نبی صرف ان دو کو اجازت ہے دین کے معاملے میں کوئی چیز بتانے, کوئی چیز خارج کرنے, کوئی چیز ڈالنے کی, کیونکہ اللہ کے نبی بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, تو اللہ کوئی وجہ ہے, اللہ تعالیٰ نے کلیئر یہاں پہ ایک لاک لگا دیا ہے. کوئی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اور ایک اور دو جگہوں پہ بھی اوکیزنز میں فرمایا کہ میرے بعد ہولڈ آن ٹو کتاب اللہ اینڈ مائی سنہ دین یو ول نیور گو اسٹرے. کوئی وجہ ہے. جب ہم اس سے ڈیویٹ ہوتے ہیں نا تو ہم اپنی انٹرپریٹیشنز اور اپنے وے میں جا رہے ہیں, جبکہ اللہ کا حق تھا صرف دین کی چیزیں بتانے کا. لیکن سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے ضیاء بھائی کہ جیسے علی بھائی نے بھی ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ نبی اللہ کے رسول, اللہ کے میسنجر جو ہوتا ہے اس کا یہ فرض ہوتا ہے, اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے دین کے حوالے سے سب کچھ کلیئرلی بتا جانا, کوئی چیز, کوئی سنگل چیز بھی لیو آؤٹ نہ کرنا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز بہت محبوب ہو, اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کا ذریعہ ہو, اچھی چیز ہو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیفٹ اٹ آؤٹ انٹولڈ, اینڈ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ خیر القرون قرنی, سب سے بیسٹ جو زمانہ ہے وہ میرا ہے, ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد والا اور پھر اس کے بعد والا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والا, پھر تابعین اور پھر تبع تابعین. یہ تین جنریشنز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے کے جا رہے ہیں, یہ بیسٹ جنریشنز ہیں. ہم ان تینوں جنریشنز میں دیکھتے ہیں جن کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ وہ اس سے خالی ہے بالکل. کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں آج کے لوگ, آج کا مسلمان, کہ ہم صحابہ, تابعین اور تبع تابعین سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, ہمیں کوئی ایسے ویز مل گئے جو انہیں نہیں پتہ چلے. سو دس از ون آف دا اسٹرانگیسٹ آرگومنٹ آئی تھنک. یہ جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اصل میں آپ دیکھیں کہ ہماری محبت جو ہے, کیا ہم میں سے کوئی انسان, ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم میں سے کوئی انسان یہ کلیم کر سکتا ہے کہ ہمیں نبی سے محبت جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہے, جو نبی کے ساتھ غار میں ہیں اور وہ اپنا ہاتھ ایک جگہ پر رکھ دیتے ہیں ایک سوراخ کو بلاک کرنے کے لیے جہاں پہ ان کو بچھو کاٹتا رہتا ہے, سبحان اللہ, اور وہ یہ سہ لیتے ہیں نبی کی محبت میں. ہمیں عمر بن خطاب بھول گئے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, لیکن لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کیا ہمیں سیدنا عثمان بھول گئے جو کہ ایک ہی سیٹنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر 960 اونٹ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اتر کے نیچے آ جاتے ہیں, کہتے ہیں بس عثمان بس, آج کے بعد تو جو مرضی کر, اللہ نے تجھے بخش دیا. یا ہم سیدنا علی کو بھول چکے ہیں جو کہ وہ اس بستر میں لیٹ جاتے ہیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا, اور اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ اگر کچھ ہوگا میرے ساتھ ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکل جائیں. یعنی ان لوگوں کی محبت کتنی زیادہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہم تو ان کے پاؤں کی جوتی کے اوپر خاک پڑی اس کے برابر بھی نہیں ہے. اور انہوں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ ہم نے نبی کی محبت کا اظہار یوں کرنا ہے کہ ہم جو ہے نا ان کا یوم ولادت اس طرح سے سیلیبریٹ کریں جس طرح سے ہو رہا ہے. اگر آپ نے کرنا ہے, نبی نے خود کہا میں منڈے کا روزہ رکھتا ہوں, منڈے کا روزہ رکھتا ہوں. اگر سب سے بڑی محبت کا اظہار یہ ہے کہ نبی خود جو فرما رہے ہیں کہ میں منڈے کو پیدا ہوا تھا, پیر کے دن پیدا ہوا تھا, اور میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں, تو آپ ہر پیر کو روزہ رکھیں اگر آپ واقعی میں کنسسٹنٹلی شو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نبی سے پیار کرتے ہیں. لیکن جتنے بھی صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ائمہ کرام, یعنی امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, کسی نے بھی اس طرح سے نہیں کیا یہ جو آپ ہو رہا ہے. تو پھر سوچنے کی بات ہے نا کہ آخر ہم کس محبت کی بات کر رہے ہیں. آخر وہ اگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ تھے نا جو ان سے سب سے زیادہ محبت بھی کرتے تھے, when they thought of مطلب ایڈوانسنگ ان دا محبت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے اپنی عبادات زیادہ کر دی. وہ جو 3 صحابی تھے انہوں نے عبادات میں سمجھ رسول اللہ کو دیکھتے ہوئے, اللہ کے نبی یوں کرتے ہیں, ان کی محبت میں کہہ لیں آپ, عبادات میں غلو کیا. ٹھیک ہے, وہ ساری رات تہجد پڑھنا ہے, روزہ ساری زندگی رکھوں گا, شادی نہیں کروں گا اور شادی نہیں کروں گا, تو ان کا بھی دھیان جو ہے وہ عبادت پہ گیا, اتباع پہ گیا. اور ان کو بھی نبی نے کہا کہ نہیں, عبادت میں بھی آگے نہ, عبادت میں بھی مجھ سے آگے نہ, یعنی غلو نہیں, غلو آپ کبھی نہیں کر سکتے, ایک میانہ روی, ایک متوسط رہنا, یہ بھی ہمارے دین کا بہت بڑا اسلوب ہے. تو یہ جو لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں نا, مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارے ہاں ویسے بھی نا جنرلی معیار خوشی کا یہ بن چکا ہے انفارچونیٹلی کہ آپ نے اس میں ناچ گانا کرنا ہے, آپ. اچھا ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں اس طرح میری ایک اپنا اوپینین یہ بنا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے نا, کیونکہ یہ زیادہ تر تو پاکستان میں اس طرح کی چیزیں, پاکستان یا انڈیا میں ہو رہا ہوگا, جی ساؤتھ ایشیا, ایجپٹ میں تھا شروع میں. مینلی کیا ہے کہ ہم لوگ نا, مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں, ہم لوگ
شغل سے محبت کرتے ہیں. شغل سے ہم لوگ شغل سے محبت کرتے ہیں, ہم انٹرٹینمنٹ سے محبت کرتے ہیں, ہم ناچ گانے سے محبت کرتے ہیں, ہم مشقت سے محبت نہیں کرتے. ہمیں تہجد کی نماز میں موت آ رہی ہوگی, ٹھیک ہے, تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے, ہمیں مسجد جانے میں بھی موت آئے گی, ہم ادھر بھی نہیں جا سکتے, لیکن کوئی کہنا یار یہ عید میلاد النبی کے نام پر ایک ڈانس پارٹی ہو رہی ہے, ادھر آ جاؤ, ادھر ہم بسم اللہ کر کے پہنچ جائیں گے. اور دیکھیں پھر یہ جھنڈے لہرانا اور لائٹیں لگوانا, اب یہ جو بھی اسراف ہو رہا ہے, یعنی صحابہ نے نہیں کبھی, ان کو نہیں کبھی خیال ہے کہ ہم جھنڈے لہرا دیتے ہیں, ہم نعرے بازیاں کر دیتے ہیں, ہم جو ہے نا چراغاں کر دیتے ہیں, لائٹیں لگوا دو, فلاں کر دو. ان سے زیادہ محبت کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اور ان کی محبت کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دے چکے ہیں کہ اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی ہیں. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات بتائی نا کہ ہر انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا, صحابہ کہتے ہیں اس سے زیادہ خوشی کا دن ہماری زندگی میں نہیں تھا, کیونکہ ہمیں اس بات کا, ہم سب کو یقین تھا, اس بات کا یقین تھا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے آؤٹ آف دا ہول ورلڈ. اینڈ دا بیوٹی آف اٹ از کہ دے آل ور کنونسڈ that the prophet صلی اللہ علیہ وسلم loves me more than anybody else, کہ وہ بھی نبی سے پیار کرتے ہیں اور نبی بھی ان سے پیار کرتے ہیں. وہ کنونس تھے کیونکہ وہ نبی کی اتباع کرنے والے لوگ. کہ میں تو یہ جو اپنے بھائی ہیں ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ان کی محبت کے بارے میں اگین کوئی شک نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنی ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایک پارٹ میں وہ بالکل ٹھیک ہے, ایک پارٹ میں وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت شدید ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اپنی جان سے زیادہ ہونی چاہیے, اس میں یہ ہمارے بھائی بالکل ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا کہ میری محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے, اس میں ڈائریکشن کی کمی ہے. اگر یہ چیز آ جائے تو یقین کریں ان سے بہتر دین کو فالو کرنے والا کوئی بھی نہیں. کیونکہ وہ جو محبت ہے نا, دیٹ شوڈ مینیفیسٹ تھرو ایکشنز, تھرو فالوئنگ, بائی فالوئنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ محبت ہوگا نا جو آپ کا محبوب ہوتا ہے, یو وانٹ ٹو ڈو واٹ ہی وانٹس. آئی وانٹ ٹو آسک عمر بھائی, آئی وانٹ ٹو آسک کہ اگر یہ چیز غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ قیامت کے دن جو لوگ حوض کوثر پہ آئیں گے جن کے اعضاء جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے وضو کے آثار سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں ان کو واپس موڑ دیا جائے گا؟ کیونکہ انہوں نے وہ کام شروع کر دیے تھے دین میں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے تھے. اگر یہ لوگ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ بدعات کا آج کل ارتکاب کرتے ہیں, تو پھر یہ کون سی بدعات ہیں جن کا اسلام میں کہا وہی نا, وہ جس بھی بدعت کی آپ بات کریں گے نا, وہ یہ جواب آ جاتا ہے اکثر کہ یہ بدعت الحسنہ ہے. یعنی کوئی اور بدعت پھر ہمیں ایسی نظر نہیں آتی جو پھر واقعی ہر طرح سے غلط نظر آ رہی ہو. جو بدعت کا معاملہ ہے وہ صرف, اور ایک اور آرگیومنٹ لے آتے ہیں, بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اس میں, جی یہ اے سی بھی تو نہیں یوز کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, گاڑیاں بھی تو نہیں یوز کی. پھر وہی بات ہے, آپ نے بھی کئی دفعہ اپنے پروگرامز میں کہا ہے کہ بدعت کا تعلق صرف دین کے معاملات سے ہے, صرف اس معاملے سے جو دین سمجھ کے یا ثواب کا ذریعہ سمجھ کے لوگ کر رہے ہیں, جو دین کی ایک ریچول بن جائے. وہ جب کوئی ون آف کبھی کوئی اس طرح کی چیز ہو بھی جائے تو اس میں علماء کوئی کچھ نہیں کہتا. لیکن جب آپ ایوری ایئر یو فکس اے ڈے, فکس اے پرٹیکولر اوکیزن وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ڈڈنٹ ڈو دیٹ, that is relating to the deen, then it becomes bid'ah. اور ایک اور حدیث یہاں پہ مجھے یاد آ رہی ہے, it doesn't come with the benefit, it comes with these consequences, with all these consequences. گمراہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو کچھ عرصے میں جب انہوں نے دیکھا کہ ایک دن لوگ جو ہے نا مدینہ کے لوگ ایک فیسٹیول سیلیبریٹ کر رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو بتایا گیا کہ یہ تو وہ ہے جو ہمارے آباء و اجداد سے ہم کرتے آ رہے ہیں, یہ اس دن کو ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ مسلمانوں کے صرف دو فیسٹیولز ہیں, وہ دو عیدین ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کے بعد سے مسلمانوں میں صرف وہ دو ہی سیلیبریشنز رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلٹر لگا دیا یہاں پہ. اب اس کے بعد کسی اور چیز کو اپنے سے عید کہہ دینا, آئی تھنک دس از ٹو مچ زیادتی, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور یہ ویسے یہاں تک چیز محدود نہیں ہے, ہم لوگ بنیادی طور پہ نا صرف میلاد تک محدود نہیں ہے. آپ لوگ اگر کسی بھی فرقے کو اٹھا کے دیکھ لیں, کسی بھی مکتبہ فرقے کو اٹھا کے دیکھ لیں, سب گروہوں نے نا اپنی اپنی ایک نیش بنا لی ہے, اپنا ایک ایسی چیز اٹھا لی ہے جو دین کے اندر بالکل اس کا ثبوت ہے کسی نہ کسی اینگل میں, لیکن اس کے اندر اگین غلو میں پڑ جانا, اس کے اندر حدوں کو کراس کر دینا, حدوں کو کراس کر کے اب اپنے ایموشنز کو جو ہے نا وہ اوپر رکھنا ہے اور فیکٹس کو جو ہے نا اور دلائل کو جو ہے وہ نیچے رکھنا ہے. اور وہ اس بات میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ اگین وہ دین سے پھر وہ چیز باہر نکل جاتی ہے. تو ہمارا جو دین ہے وہ ہے ہی سارا کا سارا بنیادی ہماری دلیل کے اوپر ہے. جس چیز کی دلیل نہیں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود کہتا ہے کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اور یہ کفار کو کہا جا رہا ہے, کفار مکہ کو, جو اللہ کے نبی کو بھی پتہ ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ چانس دے رہا ہے کہ یار اگر آپ کے پاس دلیل ہے نا تو اپنی دلیل لے کے آ جاؤ. تو جتنے بھی ہم رستے سے ہٹنے والے لوگ ہیں, جو ہم ایموشنز کو, جو ہم کہتے ہیں نا کہ فیکٹس ڈونٹ کیئر اباؤٹ فیلنگس, ہم اپنی فیلنگس کو اوپر رکھتے ہیں, فیکٹس کو دلائل کو پیچھے رکھتے ہیں, اس کے بعد دین میں کوئی ایسی چیز لے کے آ جاتے ہیں جس کا نہ کوئی تعلق تھا
نہ آگے کوئی تعلق کریٹ کیا جا سکتا ہے. صرف اور صرف ایموشنلی لوگوں کو انٹائز کرنا کہ جی آپ کو کیا نبی سے محبت نہیں ہے, آپ کو کیا اہل بیت سے یہ بھی محبت جواب نہیں آتا ہے. ہے جب کوئی بتائے تو کہہ دیتے ہیں کہ جی اچھا آپ کو محبت نہیں ہے, جن کو نہ ہو شیطان روئے. کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کا جو ہے وہ ذکر کریں. یقین مانیں کہ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید محبت کا تقاضا ہے اور اس کی مینیفیسٹیشن ہے ہماری طرف سے کہ وی ڈونٹ سیلیبریٹ دیٹ, بیکاز سننا از ناٹ اونلی دا تھنگ دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ, بٹ سننا از آلسو دیٹ تھنگ دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈنٹ ڈو اور اسٹاپ ڈوئنگ. ایک ہوتی ہے سننا فعلیہ, ایک ہوتی ہے سننا ترکیہ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی یا نہیں کی. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ نہیں کرتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈنٹ ڈو دیٹ.